نہ شریعت مطہرہ کو جانتا ہے وہ، ایسے لوگوں کو ہم اتنا بڑا پیر بنا کر سامنے کرتے ہیں کہ جو لوگ تھوڑا سا بھی دنیاوی علم رکھتا ہے وہ دیکھ کر پھٹک جاتا ہے، کہتا ہے ایسے لوگ پیر ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو دیکھ کر جن بزرگان دین کی شان اور عظمت ہم بیان کرتے ہیں، پھر یہ لوگ ان کے بارے میں بھی شک و شبہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں اس قسم کے فضائل اور کمالات، لیکن ان کو اگر پیر دکھانا ہو تو پیر ان کو دکھائیے، تو مخدوم المشائخ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو کہیے کہ مخدوم المشائخ کے بارے میں ان کو بتائیں کہ ان کے ذاتی گرامی کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر صرف کتنا ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج بھی ان کے صاحبزادے جو صاحب سجادہ ہیں ان کو آج دکھا دیں، کچوچا شریف کے صاحب سجادہ کو دکھائیں اور دکھا کر کہیں کہ پیر ہم انہیں مانتے ہیں، یہ صاحب روحانیت ہے اور ان کو ہم پیر مانتے ہیں۔ اگر پیر دکھانا ہی ہو تو ان اللہ کے نیک بندوں کو دکھائیے جو سر تا پا شریعت مطہرہ کے جامہ پہنے ہوئے ہیں، سر تا پا شریعت مطہرہ، اس کے مطابق حرکات و سکنات کیا کرتے ہو، ان کی زبان کھلتی ہو تو شریعت کے مطابق، پیر میں جنبش دیں تو شریعت مطہرہ کے مطابق پیر دکھائیں، تو ایسے لوگوں کو دکھائیں، ایسے لوگوں کو دکھائیں گے کہ جن کے ہاتھ میں 4-5 کڑے ہوں، انگلیاں ہیں 10، انگوٹھی ہے اس میں 15، ایک انگلی میں 2 انگوٹھی پہن رکھے، یعنی ایک انگوٹھی بھی نہیں اس سے زیادہ، تو ان کو دیکھ کر لوگ روحانیت کی طرف نہیں پڑھیں گے۔ روحانیت کی طرف اگر آج کے نئی نسل کو بلانا ہے تو پھر واقعی جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو اللہ کا ولی ہے، ان اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے ولی کی طرف ان کو بلائیے، ان کو پیغام دیجئے۔ مخدوم المشائخ کانفرنس میں یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سچا ولی ہے ان ولیوں سے اپنے رشتے کو جوڑیے گا تو آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور جب روحانیت پیدا ہوگی تو مادیت سے خود بخود آپ جان چھڑا کر پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جائیں گے۔ میری ایک تقریر غالباً کہیں پر ہوئی تھی اور آپ میں سے بیشتر آدمی تو وہاں پر پہلے سے موجود ہی تھا، تو وہاں پر میں نے یہ بتایا تھا کہ آج کے دور میں ہم مادیت سے یکسر الگ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مادیت کو ثانوی حیثیت دے، روحانیت کو اولیت دے، کہ روحانیت اولیت ہم اس کو اول مقام دیں اور مادیت کو پیچھے، کیونکہ مادیت سے بالکل ہم اپنی جان کو چھڑا بھی نہیں سکتے صاحب کہ ہم بالکل مادیت سے الگ رہ جائیں۔ تو یہ مختلف قسم کے چیلنجز آج کے زمانے میں ہے، تو دہشت گردی کا نعرہ ہو تب بھی خانقاہ سے ہی اس کا جواب آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ ہم پر الزام عائد کریں، ہماری تہذیب کو بگاڑے، ہمارے سوچ اور فکر کو قدغن لگائے، تو ایسی صورت میں بھی خانقاہ کی تربیت ہی ہمیں سہارا دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ہماری نئی نسل مادیت کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس وقت بھی خانقاہی تہذیب ہی ہمیں سہارا دیتی ہے کہ تم روحانیت کی طرف کس طرح سے آؤ گے۔ یہی اسلام کو آج چیلنج درپیش ہے، اور ان چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرف دینی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے تو دوسری طرف خانقاہی نظام اور خانقاہی تعلیم کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یہی پیغام دے رہا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی ایک کو اپنا دین بنا لے یا اسلام کے علاوہ کوئی نیا دین تلاش کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان دیکھیے کہ ایک آدمی آج اپنے دین کو بیچ کر کروڑ پتی بن جاتا ہے، ایک آدمی اپنے مذہب کو بیچ کر راتوں رات بڑے سے بڑے کوٹھی کا مالک بن جاتا ہے، بڑے سے بڑے گاڑیاں اپنے گھر پہ لے آتا ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنا کر اس نے تو بہت سارے پیسے اکٹھا کر لیے، بہت سارے ساز و سامان اکٹھا کر لیے، تو اسلام نے یہ کہا ہی نہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے وہ اپنی دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نہیں۔ بظاہر وہ دنیا بنا سکتا ہے لیکن آخرت کبھی نہیں بنائے گا۔ اس لیے قرآن کا اسلوب بیان ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ آخرت میں نقصان ہی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔
نقص آخرت میں خسارہ ہی والا یہ ہوگا۔ دنیا میں بظاہر اس کے گھر کے دروازے پہ 4-5 گاڑیاں ہو سکتی ہیں، دنیا میں بظاہر اس کے سامنے مال و سر اور دوسرے تعیشات اس کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اپنی آخرت کو برباد کر دے گا۔ تو اپنی آخرت کو سنوارنے اور ان جیسے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے اپنے رشتے کو جوڑ لیجئے۔ اسی رشتے میں فلاح ہے، اسی رشتے میں جو ہے ہمارے لیے نجات ہے۔ اور مخدوم المشائخ کانفرنس اس کا یہی پیغام ہے، سال میں ایک اس طرح سے کانفرنس منا کر اس معاشرے کے مسلمانوں کو یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تہذیب کو بدلنے کی اگر خواہش رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے نیک بندوں سے رشتہ جوڑ لیجئے، فوراً آپ کے سر پہ اشرفی ٹوپی آ جائے گی، کاندھے پہ آپ پٹے رکھ لیں گے، قادریت میں چلے جائیے گا، آپ اپنی تہذیب کو دیکھیے گا بدل لیں گے کہ سر پہ آپ قادری ٹوپی ڈال لیں گے، آپ چشتی سے اپنے رشتے کو جوڑ لیجئے گا، سر پہ چشتی ٹوپی رکھ لیجئے گا، سہروردی سے اسی طرح نقش بندی سے آپ رشتہ جوڑ لیجئے گا، اس طرح آپ کے سر پہ کسی سلسلے کی ٹوپی آ جائے، آپ کے کاندھے پہ پٹے آ جائے، لباس اسلامی آ جائے، کسی سلسلے کے لباس سے آ جائے، تو یہ ساری چیزیں ان اللہ کے نیک بندوں کے دربار سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مخدوم المشائخ علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔